جب پاکستان بن رہا تھا تو بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، سب کی زبان پر ایک ہی مطلب تھا، ایک ہی بات تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہمیں ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم نماز پڑھ سکیں، جہاں ہم روزہ رکھ سکیں، جہاں حج پہ جانے کے لیے آزادی ہو، وہاں ہو جہاں ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے آزادی چاہیے، زکوٰۃ دینے کے لیے آزادی چاہیے، اپنے اجتماعات کرنے کے لیے آزادی چاہیے۔ اگر اس بات کے لیے ملک بنا تھا تو آج کیا ہندوستان میں مساجد آباد نہیں ہیں؟ کیا آج وہاں مدارس آباد نہیں ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے، حج یہاں سے وہاں سستا ہے، یہاں تو جو گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی لے لیتے۔ تو صرف عبادت کرنے کے لیے ملک حاصل کیا گیا، تو پھر اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو مساجد اب تک قائم ہے، مدارس بھی قائم ہے۔ علماء دیوبند کی وہ شاخ جس نے انگریز کے پاؤں سے تلے زمین کھینچ لی تھی، وہ علماء دیوبند جنہوں نے تختہ دار کو گلے لگا کر انگریز کو ہندوستان کی سرزمین سے نکالا تھا، آج ان کا مدرسہ بھی وہاں موجود ہے۔ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا؟ علیحدہ خطہ کیوں بنانا پڑا؟ 16 لاکھ لوگوں کی جانوں کو کیوں پیش کرنا پڑا؟ 35,000 مسلمانوں کی بچیاں جو سکھوں کے اور انگریزوں کے قبضے میں آئی۔ اگر عبادت کے لیے ہی سب کچھ کرنا تھا تو عبادت تو وہاں ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی، ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی۔ میں اس بات پر 2 حوالے دوں گا، ایک بانی پاکستان کا، ایک مصور پاکستان کا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان سے مسٹر گاندھی نے پوچھا کہ آپ کی قوم کو، آپ کو مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطہ چاہیے، ایک زمین کا علیحدہ ٹکڑا چاہیے، ایک وطن چاہیے، ایک ملک چاہیے، تمہارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں، تو اس سرزمین پہ کیا کرو گے؟ تو محمد علی جناح نے فرمایا تھا، شاید کہ تمہیں ہمارے قانون کا پتہ نہیں، 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں ہمیں قانون دے گئے تھے، اسی قانون کو ہم نے اس خطے میں نافذ کرنا ہے۔ دوسرا مصور پاکستان جس نے پاکستان کا نقشہ پیش کیا کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس کا نام علامہ اقبال مرحوم۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو اپنا خطہ ملک پاکستان بنائیں گے اس میں وہ قانون نافذ کریں گے جس قانون سے رہزن رہبر بنا کرتے ہیں، وہ قانون ہم نافذ کریں گے جس قانون کے آنے سے پہلے جو لوگ ڈاکو تھے، لوگوں کے مال کے دشمن تھے، وہ قانون آیا تو لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے۔ وہ لوگ جو راہزن ہوا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے،
جب وہ قانون آیا تو وہ لوگوں کے راہبر بن گئے. وہی قانون نظام مصطفیٰ، اس کے لیے ہمیں خطہ چاہیے. اس خطے میں ہم قائم کریں گے تو قانون مصطفیٰ قائم کریں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے ہی بنایا گیا ملک پاکستان. عبادت کے لیے بنایا گیا ہوتا، نماز کے لیے بنایا گیا ہوتا تو وہاں نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہندوستان میں مساجد آباد ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن علیحدہ خطہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ علیحدہ خطہ اور علیحدہ وطن لینے کا مقصد یہ تھا کہ عدالتوں میں اور کوئی نظام نہ چلے اور کوئی قانون نہ چلے. اگر قانون چلے تو مصطفیٰ کا قانون چلے. اگر عدالتوں میں قانون چلے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قانون چلے. آج جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، ملک کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی اور قانون وہ انگریز کا تسلیم کرتے ہیں، قانون وہ امریکہ کا تسلیم کرتے ہیں، تو ان کو مشورہ ہے کہ ہم تو پاکستان میں اس لیے آباد ہوئے کہ یہ کلمے کے نام پہ بنا تھا، یہ قرآن مقدس کا قانون اس پہ نافذ ہونا تھا، لاگو ہونا تھا، اس لیے ہم اسی خطے میں آئے. اگر اسی کو بنانے کے لیے کلمے کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم پاکستان نہ آتے. ہم سعودی عرب چلے جاتے ہیں جہاں عرب کا قانون ہے، ہم وہاں چلے جاتے. لیکن اب تم نے کلمے کے نام پہ یہ ملک لے ہی لیا ہے تو تم نے تو قانون نافذ نہیں کیا. اب ایک بات کرو ہم سے، یہ ملک چھوڑ دو، تم انڈیا چلے جاؤ، ملک ہمیں دے دو. کیوں بھائی؟ جن لوگوں نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کیا، ہمارے ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا، جمہوریت کو آمریت میں، پاکستان کو اس کا حلیہ بگاڑا، اس کے خزانے کو لوٹا، اس کی عزت کو لوٹا، اس کے وقار کو مٹی میں ملا دیا. حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، وہ تم نافذ نہیں کر سکے ہو. اب تبادلہ خیال یہی ہے کہ تم نے تو وہ انڈیا کا قانون نہ چھوڑا، تم ہمارا خطہ چھوڑ دو، تم انڈیا چلے جاؤ، ہمیں پاکستان میں رہنے دو. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں علماء نے قربانیاں نہیں دی. اس پاکستان بننے میں جتنی قربانیاں علماء کی ہیں کسی کی نہیں ہے. 18 سال مالٹے کی جیلیں علماء نے کاٹی، کالا پانی میں علماء رہے، تختہ دار پہ علماء کو لٹکایا گیا، بامشقت قید علماء کو کیا گیا. کہتے ہیں جی کردار ادا نہیں کیا. انگریز کو ہندوستان سے کس نے نکالا؟ علماء دیوبند نے نکالا. 1857 سے انہوں نے انگریز کے پاؤں اکھاڑے اور انگریز کو اس خطے سے بحر کیا. کون؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حسین احمد مدنی کون تھے؟ جنہوں نے 18 سال روزہ رسول کے سائے کے نیچے پیارے نبی کے حدیث پڑھاتے رہے. وہ حسین احمد. کون حسین احمد؟ کہ جب انگریز کی حکومت تھی، انگریز کا قانون تھا، انگریز کا توتی بولتا تھا، اس دور میں اس مرد مجاہد نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں مسلمانوں کا بھرتی ہونا حرام ہے. مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی نہ ہو، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جج نے بلایا، حسین احمد تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حسین احمد نے کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تو عدالت میں کہہ رہا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جج نے کہا اس کا انجام جانتے ہو؟ بغاوت ہے.
فرمایا بغاوت کرنے کے لیے تو آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا دیوبند نے ہیرے دیے امت کو۔ حسین احمد نے کہا بغاوت کرنے کے لیے ہی تو کھڑا ہوں۔ جج نے کہا جانتے ہو اس کی سزا؟ تو حسین احمد نے کہا بتا دیجئے۔ جج نے کہا اس کی سزائے موت ہے۔ حسین احمد مدنی نے اپنی بغل سے لٹھے کا کپڑا نکالا اور میز پہ پھیلا دیا، فرمایا حسین احمد سزا جانتا تھا اس لیے دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ قربانیاں دی ہیں۔ یہ چوریاں کھانے والے کہاں قربانیاں دیں گے؟ یہ ختموں کی روٹیاں اور 40ویں اور 21 اور کلخانیاں اور پینے والے یہ کیا قربانیاں دیں گے؟ قربانیاں دیوبند سے پوچھو جن کو تم آج تک گالیاں دیتے آئے ہو۔ ابوالکلام آزاد کراچی کی خالق دین ہال میں جسٹس گیانی کے سامنے کھڑا ہے۔ نہ بھی صاف نہ توڑ، کیا تکلیف ہے؟ جسٹس گیانی کی عدالت میں کھڑا ہے۔ جج نے کہا ابوالکلام، خاموش۔ جج نے پھر کہا ابوالکلام۔ ریڈر نے کہا حضرت آپ کی پیشی ہے، آپ کو جج بلا رہا ہے، جواب دیجئے، میں حاضر ہوں۔ تو بے پرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے جو میرے ماں باپ نے رکھا تھا۔ ابوالکلام تو میرا لقب ہے۔ فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا میرا نام احمد محی الدین، باپ کا نام فلاں، قوم سید، پیشہ۔ فرمایا پیشہ لکھو گے؟ بتاؤں؟ جج نے کہا لکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں، بتائیے۔ تو دیوبند کے شیر گرجا تھا اور کہا ہے جج سن، اگر میرا پیشہ سننا چاہتا ہے تو انگریز کے خلاف بغاوت ہے۔ انگریز کے خلاف کیا؟ بغاوت، یہ میرا پیشہ ہے۔ جج نے کہا سزا جانتے ہو؟ 6 ماہ قید بامشقت، 6 ماہ قید بامشقت۔ اس نے کہا مولوی ہے، ڈر جائے گا؟ کہے گا نہیں جی نہیں، میں تو ہوش میں نہیں تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا۔ فرمایا جج جتنی حرکت تیرے قلم میں لکھنے میں ہوئی میرے دل میں اتنی حرکت بھی نہیں ہوئی، میں تیار ہوں۔ مفتی کفایت اللہ موجود تھے۔ کون مفتی کفایت اللہ؟ جب مصر کے سارے علماء کسی مسئلے پہ عاجز آ گئے، ایک آدمی کو بھیجا ہندوستان میں کہ جاؤ مفتی کفایت اللہ سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ تو پوچھتے پوچھتے آئے ان کے محلے میں، تو کسی سے پوچھا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں، مفتی ہند کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ جو فلاں آدمی سبزی لے رہا ہے نا، وہ مفتی ہند ہے، اعظم ہے۔ اس نے کہا اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ مفتی اور خود سبزی لے رہا ہے۔ تو مفتی صاحب سبزی لے رہے تھے، اس نے بتایا جی اس طرح مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب نے کہا صبر کرو، گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں سبزی والا کہیں دوسرے گاہک کے ساتھ مصروف ہوا۔ اس نے کہا دکھائیے پرچی۔ اس نے پرچی دیکھی، جس مسئلے پہ پورے عرب و عجم کے علماء مصر کے عاجز آ گئے تھے، اسی مسئلے پہ مفتی کفایت اللہ نے کھڑے کھڑے دستخط کر دیے کہ اس کا جواب یہ ہے۔ وہ علماء دیوبند نے ہیرے دیے، ہیرے۔ ان کا کردار کیوں نہیں؟ انہوں نے جیلیں کاٹی پاکستان کے لیے، انہوں نے ماریں کھائی اپنے وطن کے لیے۔ ختم نبوت میں بھی پہرا دینے والے دیوبند تھے، اور پاکستان کے ناموس کے لیے پہرا دینے والے دیوبند تھے، اور آج تک صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے ناموس پر پہرا دینے والے دیوبند ہیں، جن کو لوگ پہچان نہ سکے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ عدالت میں کھڑے ہوئے، جج نے کہا عطا اللہ شاہ
تو نے بڑی سخت تقریر کی ہے، بڑی سخت تقریر کی ہے، عمر قید ہوگی۔ کیا یہ لفظ تو نے کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اگر میرے دور میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو میں اس کو قتل کر دیتا؟ شاہ جی یہ لفظ تو نے کہے ہیں؟ شاہ جی نے کہا تمہیں شک ہے، تمہیں شک ہے تو اسی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر کے دکھا، اگر 1 منٹ سے پہلے تیری گردن نہ اڑا دوں تو میں تو اللہ شاہ نہیں ہوں۔ یہ ختم اور کھانے والے، چوریاں کھانے والے، ہر مردے کا مال کھانے والے، یہ کیا دین کا کام کریں گے؟ اور دین کا کام تو وہی کرتے ہیں جس کو بگانے تو بگانے، اپنے بھی چوٹا کرتے ہیں، اپنے بھی چوٹ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اس کے کردار میں، اس کو بنانے میں علماء کا کردار ہے، جنہوں نے انگریز کو نکالا، جنہوں نے انگریز کو رسوا کیا، اور پھر سکھوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مدارس بھی قربان کیے، مساجد بھی قربان کی، بچے بھی قربان کیے، اور آج یہ ہمیں پیارا وطن پاکستان ملا۔ پھر بات کرنا چاہتا ہوں، مدارس پہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہو، مدارس میں یوں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، مدارس کے خلاف تو پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو، ذرا یہ بھی بتا دو فنکشن کے نام پہ ڈانس مدرسے میں ہوتا ہے کہیں اور ہوتا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دو ناچ گانا کہاں ہوتا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دو بچیوں کے سر سے دوپٹے کہاں اتارے جاتے ہیں؟ بہاولپور میں جو ثانیہ پیش آیا یونیورسٹی کا، یہ مدرسہ تھا؟ ایک واقعے کو پوری دنیا اور میڈیا میں اچھالتے ہو، یہ تو 7,000 ویڈیو کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ ہاں، اس میں سید بھی شامل ہیں۔ ہاں، کون؟ اس میں سید بھی شامل ہیں، یہ بھی ٹھیکیدار بننے لگے امت کے۔ اور جس مدارس کے لیے پروپیگنڈے کرتے ہو نا، ان کی قرآن کی صداؤں کی وجہ سے وطن محفوظ ہے۔ جن مولویوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو نا، وہ جب اللہ کا نام بلند کرتے ہیں اذان کے لیے تو اسی صدا کی برکتوں سے وطن محفوظ ہے۔ جن مدارس کو بدنام کرتے رہتے ہو، ان مدارس میں جو قرآن کی صدا بلند ہوتی ہے، اس صدا کی برکتوں سے امن قائم ہے، وطن محفوظ ہے۔ ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، تم نے تو کسر نہ چھوڑی۔ جو بات بھی ہو MIF سے منظور ہوگی تب مانیں گے، تمہیں تو وہی کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو رب کا قرآن کنٹرول کرتا ہے۔ تمہیں امریکہ مبارک ہو، تمہیں وہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو رب کا قرآن کنٹرول کرتا ہے، ہمیں قرآن مبارک ہو۔ رب کے قرآن کی صدائیں کہاں سے بلند ہوتی ہیں؟ مدارس سے۔ قال قال رسول اللہ کے نغمے کہاں سے گونجتے ہیں؟ بولو، مدارس سے۔ امن اور سلامتی کا اور بھائی چارے کا درس کہاں سے دیا جاتا ہے؟ کہو مدارس سے۔ مدارس سے، جو دنیا کا بھی سرمایہ ہے، آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔ تم نے مدارس کے کردار کو تو اچھالا، ادھر نہیں دیکھا۔ کوئی ایک سکول تو دکھا دو جہاں نیم لباس پہن کر بچیاں نہ آتی ہوں، پھر کہتے ہیں کردار کشی کرتے ہیں۔ تو تم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کردار کشی کر رہے ہیں؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کرتے ہو؟ پھر بھی پروپیگنڈا مدارس کے لیے کرتے ہو، اس لیے کہ مدارس تمہیں چبھتے ہیں، اس لیے کہ وطن میں وہ رہنے والے لوگ جن کی زبان سے قرآن کی صدائیں نکلتی ہیں، جن کی زبان سے قال قال رسول اللہ کے نغمے نکلتے ہیں، جو رات دن کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر رب کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، تمہیں وہ چبھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے وطن کی طرف
جس کی میلی آنکھ بھی اٹھی وہ بھی مٹ جائے گا، اور ہمارے قرآن مقدس کی طرف جو بھی میلی نگاہ سے دیکھے گا وہ بھی مٹ جائے گا۔ ہمارا قرآن بھی قیامت تک اس قرآن کو پڑھا جائے گا، اس کا تحفظ کیا جائے گا، اور جب تک اس وطن میں قرآن کی تبلیغ، قرآن کی صدائیں، قرآن کے نغمے، قرآن کی آواز موجود ہے، تب تک پوری دنیا کا کفر دندناتا ہوا آئے ہمارے ملک کو ایک بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔